بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ آج میں سورۃ البقرہ کی شروع کی 7 آیات کا ترجمہ 8 آیت کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم اور ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کے استعمال عام طور پر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ خطیب اور شراح دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں، ان کے اندر ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ ان کے الفاظ کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے تھے، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا اور ایسے الفاظ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں نازل ہوئے، تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معنی پوچھا۔ بعد میں جس وقت اس عربی زبان کا استعمال ختم ہو گیا، تو لوگوں کے لیے اس کا معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کے کوئی خاص الفاظ کے معنی نہیں ہیں۔ اگلی آیت ہے جی ہمارے پاس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکہ کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی، یعنی اس میں الکتاب کتاب ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدن کا مطلب ہے ہدایت، اور للمتقین متقین لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں امور ما بعد طبیعت اور حقائق ماوراء ادراک سے بحث کرتی ہیں، وہ سب قیاس اور گمان پر مبنی ہیں۔ اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی، اپنی کم علمی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے۔ آیت نمبر 3 سورۃ البقرہ، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت تو رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آدمی کے اندر چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل رہا ہے یا جدھر قدم اڑ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، وہ قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا، کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، وہ دل سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومن اور سے ما جو رزقنا ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ جی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات، خدا کی صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے، سونگنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتے ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ یعنی اس کی دوسری شرط ہے ایمان بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور باقی دیگر چیزوں پر ایمان لے کر آنا۔ تیسری شرط ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ بھی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے، یعنی پہلی اور آخری نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتے ہیں اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا
نہیں ہے، اطاعت کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ ہدایت کا باعث نہیں ہے۔ بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ صبح فجر پڑھ لی اور اگلے دن عشاء پڑھ لی تو اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے۔ اور اس میں ایسا بھی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے باقی نہیں پڑھ رہے تو وہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اس کی اگلی شرط ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، تنگ نظر نہ ہو، زرپرست نہ ہو، اور اس کے مال میں خدا اور بندوں کے پر جو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اس کے لیے وہ دل سے تیار نہ ہوتا ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر کہ قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے ضرورت کو سمجھتے ہی نہیں ہوں، اس کے قائل ہی نہ ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، دنیا ایسی ہی وجود میں آ گئی اور ایسی ہی چل رہی ہے، تو وہ بھی اس قرآن پاک سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ ایسے سب لوگوں کو الگ الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ کسی نسلی قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو کہ میں آرائی ہوں، میں مہار ہوں، میں عوان ہوں، میں ملک ہوں، ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، میں پاکستانی، ہندوستانی، ان سب چیزوں سے وہ پاک صاف ہو کر سوچتا ہو، صرف اور صرف اللہ کی مخلوق ہو کر۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے اس نے سر جھکا دی ہے۔ اس کی چھٹی اور آخری شرط ہے آخرت۔ ایک جامعہ لفظ ہے جس کے اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں۔ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی آفرینی سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کر دے گا اور ان سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا پورا حساب لے گا۔ نمبر 4، یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بدکار ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 5، یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے۔ ان عقائد پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائی نازل فرمائے اور ہمیں قرآن پاک